میرے عزیزو، اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا دھوکہ کوئی اور نہیں، انسان کا اپنا نفس ہے۔ شیطان تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، مگر نفس انسان کو گناہ میں دھکیلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، جو اس کے سینے کے اندر رہتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم ساری زندگی دوسروں سے لڑتے رہتے ہیں، مگر اپنے نفس سے جنگ نہیں لڑتے۔ جو بندہ اپنے نفس کو مات دے دے، اللہ اسے عزت، کامیابی، طہارت، نور، سکون اور جنت عطا فرماتا ہے۔ نفس ہے کیا؟ نفس وہ ہے جو آپ کے دل کو برائی کی طرف کھینچے، لذت کی طرف لے جائے، گناہ کو میٹھا بنا کر دکھائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ یہ نفس ہی وہ چیز ہے جو بندے سے کہتا ہے، بس آج نماز چھوڑ دے، کل سے شروع کر لینا، تھوڑا سا گناہ کر لے، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ایک بار ہے، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں توبہ کر لینا۔ میرے بھائیوں، یہی خیالات نفس کے پھندے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جس شخص نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نفس کہتا ہے سوشل میڈیا پر گھنٹوں لگا دے، تو انسان جو ہے سارا دن سوشل میڈیا پر لگا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وقت برائی کے کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ نفس کہتا ہے غلط محفل، غلط دوست اٹینڈ کر لے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے یہ حرام ہے مگر مزہ ہے، تو جو ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے حرام کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی گناہ کرنے کا دل چاہے مگر بندہ رک جائے۔ یہی اصل بہادری ہے، یہی جو ہے اصل نفس کے ساتھ جو ہے جہاد ہے۔ نفس کو قابو میں کیسے کرنا چاہیے میرے عزیزو؟ اب اصل بات یہ ہے کہ نفس کو کیسے قابو میں رکھیں۔ سب سے پہلے جو ہمیں ہے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا تو ہم جو ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کا دل برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ جو ہے گناہ کرنے سے دور رہے گا۔ نفس کو بھوکا رکھنا چاہیے بھائیو، خواہش کبھی نہیں مرتی، اسے کمزور کرنا پڑتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم غصہ، یہ سب نفس کو کمزور کرتے ہیں۔ قرآن کی صحبت اختیار کرنی چاہیے میرے عزیزو، قرآن کو پڑھنا چاہیے، رات کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر رات خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آج میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا میرے عزیزو۔ اس کے بعد گناہ سے بھاگنا چاہیے۔ جو گناہ کے راستے سے دور ہو گیا، اللہ اسے جو ہے اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، بے پناہ طاقت دے دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ تباہ ہوئے، کسی نشے میں، کسی برائی میں، کسی حرام کمائی میں، ان سب کو ایک ہی چیز نے تباہ کیا، اور وہ ہے اس کا اپنا نفس۔ چاہے بادشاہ ہوں، شہنشاہ ہوں، بڑے تاجر ہوں، اگر انہوں نے نفس کو نہ روکا تو رب نے ان کو ذلیل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور دیتا ہے، وہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں سکون اتارتا ہے، جنت کا وعدہ کرتا ہے میرے عزیزو۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیزو، زندگی بہت مختصر ہے، اگر آج نفس کی مان لی تو کل قبر میں پچھتانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں پکار رہا ہے، اے میرے بندے، اپنے نفس کی نہ مان، میری مان لے۔ میرے بھائیو، آج فیصلہ کرو، آج سے یہ طے کرو کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں سوشل میڈیا کا غلام نہیں بنوں گا، میں بے حیائی کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنی نظر میں حیا پیدا کروں گا، میں گناہوں سے توبہ کروں گا، میں نفس کو قیدی بنا دوں گا، آزاد نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے عزیزو، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔